کیا نیند میں سکون ملتا ہے؟ ابوالعزیل کے حالات۔ مورخ ابن خلکان نے ابوالعزیل محمد بن عزیل الاف بصری جو مذہب اعتزال میں بصرہ کے شیوخ میں سے تھے، ان کی سوانح حیات کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابوالعزیل کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے وطن بصرہ سے ٹٹو پر سوار ہو کر مامون الرشید کے دربار حاضر ہونے کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ چنانچہ راستے سے ہرکل کے عبادت خانے سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی عبادت گاہ کی دیوار سے بندھا ہوا ہے۔ میں نے اسے دیکھ کر سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دے کر مجھے غور سے دیکھا، پھر اس نے یہ کہا کہ کیا تمہارا تعلق معتزلہ سے ہے؟ میں نے کہا ہاں، معتزلی ہوں۔ پھر اس آدمی نے کہا کیا تم میرے سامنے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں، میں آپ کے سامنے ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ کیا تم ابوالعزیل الالاف ہو؟ میں نے جواب دیا ہاں، میں ابوالعزیل ہوں۔ اس نے کہا کیا تمہیں نیند میں سکون ملتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، سکون ملتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کب ملتا ہے؟ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ نیند کے ساتھ سکون ملتا ہے تو غلط ہے، اس لیے کہ نیند سے تو عقل معاف ہو جاتی ہے، اور اگر یہ کہوں کہ سکون سونے سے پہلے ملتا ہے تو بھی غلط ہے، اس لیے کہ سکون کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور اگر یہ کہتا ہے کہ سکون نیند کے بعد ملتا ہے تو بھی غلط بات ہو جاتی، اس لیے کہ سکون کے احساس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ ابوالعزیل کہتے ہیں کہ میں کوئی جواب نہ دے سکا، نیز میں نے اس آدمی سے گزارش کی کہ میں لاجواب ہو گیا ہوں، آپ ہی اس کا جواب دیجئے تاکہ مجھے بھی علم ہو جائے، اور جہاں کہیں بھی میں اسے بیان کروں گا آپ کے حوالے سے بیان کروں گا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں اس شرط پر اس کا جواب دوں گا کہ تم اس عبادت گاہ کے مالک کی بیوی سے یہ کہو کہ وہ مجھ پر تشدد نہ کرے۔ چنانچہ ابوالعزیل نے اس عبادت گاہ کے مالک کی بیوی سے گزارش کی تو اس نے منظور کر لیا۔ پھر اس دیوار سے بندے شخص نے کہا بھائی سنو، اونگ تو ایک بیماری ہے جو جسم میں سرایت کر جاتی ہے، اس کی دوا نیند ہے۔ ابوالعزیل کہتے ہیں کہ مجھے اس کا جواب بہت اچھا لگا۔ چنانچہ جب میں واپس ہونے لگا تو اس آدمی نے کہا ابوالعزیل ٹھہرو اور مجھ سے ایک عظیم مسئلہ غور سے سنو۔ ابوالعزیل کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تمہارا عقیدہ یہ کہ وہ امین تھے اور آسمان و زمین کے نیچے آرام فرما ہیں؟ ابوالعزیل نے کہا ہاں، یہی میرا عقیدہ ہے۔ اس آدمی نے کہا کیا تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلاف و انتشار پسند ہے یا اتحاد و اتفاق؟ ابوالعزیل نے کہا کہ میں اتحاد و اتفاق کو پسند کرتا ہوں۔ اس آدمی نے کہا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض الوفات میں کیا حال تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وصیت بھی کی تھی اور امت کو ترغیب بھی دی تھی۔ ابوالعزیل کہتے ہیں کہ میں اس کا جواب نہ دے سکا تو میں نے اس سے کہا کہ آپ ہی اس کا جواب دیں، لیکن میں اب تک اس آدمی کے متعلق معلوم نہیں کر سکا تھا کہ آخر یہ آدمی کون ہے۔ چنانچہ میں ٹٹو کا رخ موڑ کر خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں حاضر ہوا، نیز ان کو سارے حالات سے آگاہ کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے اس آدمی سے کہا کہ اب تم مجھ سے وہ سوالات پوچھو جو تم نے ابوالعزیل سے دریافت کیے ہیں۔ چنانچہ اس آدمی نے سارے حالات دہرائے۔ مامون الرشید کی مجلس میں بڑے بڑے علماء موجود تھے لیکن کوئی جواب نہ دے سکا، تو مامون الرشید نے کہا بھائی تیرے ان سوالات نے سب کو حیران کر دیا، لہذا تم خود ہی جواب دو۔ اس آدمی نے کہا سبحان اللہ، میں ہی سوالات کروں اور میں ہی جوابات دوں۔ مامون الرشید نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، کم از کم آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ہونے والی اشیاء کو ازل ہی میں لکھ کر قضاء و قدر کا فیصلہ کر لیا تھا، اس کے بعد اس سے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مطلع فرما دیا۔ اب اس کے بعد ان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ان سے کسی قسم کا گناہ یا خلاف ورزی سرزد ہو۔ جب اتنی بات ثابت ہو گئی تو معاملات و امور کو قضاء الہی کے سپرد کر دیا گیا، اس لیے وہی ہوگا جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔ وہ غلبہ والا قوت والا رب ہے، اس کے حکم کو ٹالنے کی
کسی میں ہمت نہیں اور نہ ہی اس کے نافذ کردہ امور میں کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ مامون الرشید کو اس آدمی کی بات پسند آئی، چنانچہ اس دوران مامون الرشید کو کوئی بات یاد آ گئی تو وہ گھر کے اندر داخل ہو گئے تو اس شخص سے ایک مجنون نے کہا، اے بدزبان، تم نے ہم ہی سے فائدہ اٹھایا اور ہم ہی سے بھاگتے ہو۔ یہ دونوں بات کر ہی رہے تھے کہ اچانک مامون الرشید آ گئے۔ انہوں نے فرمایا، اچھا تم ہم سے انعام لینا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے کہا، 1000 اشرفیاں۔ مامون الرشید نے کہا، اتنی اشرفیاں کیا کرو گے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں انہیں اپنے کام میں لاؤں گا۔ چنانچہ مامون الرشید نے اس آدمی کو انعام دینے کا حکم دیا۔ وہ آدمی انعام لے کر واپس چلا گیا۔ ابو العزیل کی وفات 227 ہجری میں ہوئی۔ اہل علم نے کہا ہے کہ اونگ سر میں، غنودگی آنکھ میں اور نیند قلب میں طاری ہوتی ہے۔ نوم و نیند اس ثقیل غشی کو کہا جاتا ہے جو قلب میں طاری ہوتی ہے، جس سے اشیاء کی معرفت اور دیگر چیزوں کا امتیاز نہیں ہو پاتا، چونکہ نیند اور اونگ نقص ہے اور اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ اونگ۔ البقرہ۔